فقہی مسئلہ نمبر 19، کھسی جانور کی قربانی اہل سنت کے ہاں جائز جبکہ شیعہ اور اہل حدیث کی جماعت المسلمین کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں میرے بھائیو، شیعہ میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کھسی جانور کی قربانی جائز ہے، دوسری کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ نہ کریں، اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور بعض علماء شیعہ کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر آپ کھسی جانور کی قربانی نہ کریں، اور حج کے موقع پر آپ کھسی جانور کی قربانی نہ کریں، جبکہ عید کے موقع پر آپ کھسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت میں دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی افضل ہے دوسرے جانور کی قربانی کی نسبت سے، اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اہل حدیثوں میں سے ایک گروہ ہے جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر وہ دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان کا کھسی ہونا عیب ہے تو جانور کا کھسی ہونا اس میں عیب کیوں نہیں ہے؟ تو پھر وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو ضرور کہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا مشرکین عرب جو تھے وہ بتوں کے نام کے اوپر کا جانوروں کو ایک کان چیرتے تھے، وہ اس طرح آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر تبری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جانور کو کھسی کرنا اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے میں داخل ہے۔ تو اس طرح سنن کبریٰ البیہقی میں بھی ہے 19800 اس کا نمبر ہے کہ ابن عمر جو تھے وہ جانور کو کھسی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے جانور کو کھسی کرنا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اور تابعین میں بھی بعض لوگ اس کو ناجائز کہتے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جواز کی حد تک ہے۔ پھر فتاوی احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ کھسی جانور کو کھسی کرنے کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جانور کو کھسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ بھی کانفیڈنس لوز کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلائل دیتے ہیں جو کھسی جانور کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان میں کھسی ہونا عیب ہے تو جانور میں کھسی ہونا عیب کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جانور کو کھسی کرنا اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل ڈالنے میں ہے، تو لہٰذا کھسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف جو کھسی جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو مشکات میں 461 کا نمبر ہے 1461 کہ نبی علیہ السلام نے 2 چکتبرے مینڈے ذبح کیے جو کھسی بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کھسی جانوروں کو ذبح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے بھائیو یہ روایت جو ہے نا، یہ اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ روایت تو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ شیخ زبیر علی زئی نے مشکات میں جب تحکیم لگائی نا، تخریج لگائی، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ اوپر لکھ دیا اس حدیث کے کہ محمد بن اسحاق اس میں مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے، لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوسرے دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی مشکات میں 465 نمبر حدیث ہے 1465 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں نا ایک جانور میں، کہ جن عیب کی بنیاد پر اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ لنگڑا ہے، کانا ہے، یا بیمار ہے، یا لاغر ہے، یعنی کہ اس کی ہڈیاں اس کے اوپر گوشت نہیں ہے، جہاں اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر ایک اور حدیث ہے مشکات میں 464 کا نمبر ہے 1464 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، تو یہ بھی وہ عیب ہے جس کی بنیاد پر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ نے سینگوں کو مضبوطی سے لا کر دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک جانور کا سینگ ٹوٹا ہو اور دوسرے جانور کا جو نا وہ کوئی شخص خود ہی سینگ توڑ کے اور اس کو برابر کر دے دونوں سینگوں کو، کہ یہ تو مونا بکرا ہے۔ تو یہ آپ نے کسی کو دکھانا ہے کہ یہ واقعی مونا ہے یا کسی نے پکڑ کر اس کو مونا بنا دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں 2804 کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو اور کان میں سوراخ ہو، چیرا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو جانور میں عیب بنوائے جن کی بنیاد پر قربانی نہیں ہوگی، اس میں کھسی کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کھسی بھی وہ عیب ہوتا جس کی بنیاد کے اوپر جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں تو اس کا ذکر کر دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی میں جا کر ذکر کیا ہے ان عیبوں کو جن کی بنیاد پر قربانی نہیں ہوگی، تو اس میں کھسی کے الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا کھسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی، کھسی جانور کا کھسی ہونا عیب ہے، لیکن یہ اس جانور کے لیے ہے کہ جو جانور آپ نے نر اور مادہ کے میل جول کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو ریپروڈکشن کے لیے جانور کٹا اور بچہ پا رکھا ہے نا، اس کا کھسی ہونا اس کے حق میں عیب ہے، کیونکہ اس نے جفتا جفتی کرنی ہے، جس سے یعنی کہ آگے ریپروڈکشن ہوگی، گائے کے یہاں بچی بچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس بچے اور کٹے میں
جو کٹی اور بچہ آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہے اس کا کھسی ہونا اس کے حق میں عیب ہے، کیونکہ پھر وہ کر نہیں پائے گا وہ عمل اور وہ اس کے میں عیب ہے. لیکن جو جانور آپ نے گوشت کھانے کے لیے رکھا ہے اس کا کھسی ہونا اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے، یہ آپ کو کوئی مفتی یا عالم نہیں بنائے گا، یہ آپ کو بتائے گا یا کوئی گوشت کا ایکسپرٹ یا آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے گا. تو آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کھسی جانور کا گوشت زیادہ لذیذ اور طاقتور ہوتا ہے اس گوشت کی نسبت جو جانور کھسی نہیں ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی جو کھسی جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شریعت کو قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے وہ جانور پسند ہے جو موٹا تازہ ہو، یا جو وہ جانور پسند ہے جو تھوڑا سا کمزور ہو، کیونکہ جو کھسی جانور ہوتا ہے نا وہ دوسرے جانور کی نسبت موٹا تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شریعت کو قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے موٹا تازہ جانور پسند ہے، نہ کہ کمزور لا کر. ٹھیک ہے. تو ان دلائل سے تو میرے بھائیو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کھسی جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے دوسرے جانور کی نسبت سے. تو اب دیکھیں کہ جو لوگ کھسی جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، قطع نفی نہیں ہے، سارا معاملہ اتحاد کے اوپر ہے. جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی جانور ذبح کیے، وہ ویسے حدیث جو نا شیخ زبیر نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس میں محمد بن اسحاق مدلس سے روایت کر رہا ہے، تو یہ حدیث قبول ہی نہیں ہے. باقی پھر وہ جتنے دلائل دیتے ہیں وہ اتحادی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دوسری طرف جو کھسی جانور کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی اگر انسان میں عیب ہے تو جانور میں عیب کیوں نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیو اس جانور کے لیے عیب ہوگا جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہے، اس کا کھسی ہونا اس کے لیے عیب ہوگا. جو جانور آپ نے اپنا گوشت کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا کھسی ہونا اس کے حق میں عیب نہیں خوبی ہے. پھر وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی جانور کو کھسی کرنا اپنا اس کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں تبدیلی کرنا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جانور کو کھسی کرنا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تبدیل کرنا ہے. تو یہ اس جانور کی کیٹیگری میں آئے گا جو جانور آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے، جفتی کے لیے، جس سے آگے بچی اور بچہ نکلتے ہیں ایک نر سے. یہ اس جانور کے لیے کہ نہیں ہوگا جو آپ نے گوشت کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو دونوں طرف نص قطعی تو کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں طرف اتحادی معاملہ ہے. جب دونوں طرف اتحادی معاملہ ہے تو جو لوگ کھسی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو ناجائز سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. باقی ہمارے نزدیک اگر کوئی کھسی جانور کی قربانی کر بھی لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کوئی کھسی جانور کی قربانی نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے.